बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मैं अभी पहुँचा हूँ ऑफ़िस और आज डिनर था। हमारे पुराने दोस्त हैं इमरान साहब, स्पीरी यूनिवर्सिटी में ये मेरे साथ होते थे और आजकल पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। जब हम खाना खा रहे थे, 8-10 दोस्त और थे, तो खाने के इख्ताम पे जो स्वीट डिश उन्होंने ऑफ़र की वो बहुत मज़े की थी। तो उन्होंने बताया कि उनकी अहलिया ने ये मियाँ वाली के स्टाइल में बनाई है, तो मैंने उसकी तारीफ़ की और तहसीन की। ये मैं बात आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका ताल्लुक़ हुसनैन साहब के सवाल से है। हुसनैन ने पूछा है कि सर, मैं दूसरों का पसंदीदा कैसे बनूं, दूसरे लोग मुझे कैसे पसंद करें, प्लीज़ मुझे कुछ गुर की बातें बताइए। ज़रूर बताऊंगा। और लेकिन उससे पहले सादिया कौसर का सवाल है। इन्होंने इंडिया से पूछा है कि सर, मैं इंडिया से हूँ, मेरे हाथ बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं और बहुत तकलीफ़ होती है, फिर कोई काम भी नहीं होता, लिखना पढ़ना भी एक आफत लगता है, तो मैं क्या करूं। सादिया बीवी, मुझे लगता है आप में आयरन की कमी है और बेहतर ये कि किसी डॉक्टर से चेक कराइए, क्योंकि अगर आयरन की कमी हो तो खून में, तो उसके बाद ये सूरत पैदा होती है और दिक्कत होती है। हाथ हर वक्त फिर ठंडे रहते हैं, यानी आपने लहाफ भी लिया हुआ हो तो आपके पाँव और हाथ ठंडे होते हैं और आपको ठीक से नेक का मज़ा भी नहीं आता। तो बेहतर यह है कि किसी डॉक्टर से फ़ौरन मिल लीजिए। धुंधली रूह ने पूछा है कि मेरे बच्चे रात को उठ कर फ्रिज से चीज़ें खा जाते हैं, तो जब उनको मैं रोकती टोकती हूँ तो कहते हैं मामा, पेट को क्या पता कि रात है या दिन है, उसको तो भूख लगती है। तो मैं उसका क्या जवाब दूँ। देखिए, हमने तो उससे पहले से बात की थी कि पेट को बिल्कुल पता चलता है कि मुझे भूख लगी है, पेट को ये भी पता चलता है कि ये दिन है या रात है, पर आपके बच्चे जो हैं वो शरारती हैं। तस्लीम शाह ने पूछा कि मेरी बहन मेरे वालिद साहब के साथ रहती हैं, उनके शौहर भी साथ हैं, दोनों वालिद साहब की बहुत खिदमत करते हैं, लेकिन वालिद साहब बीमारी के बावजूद उनकी खिदमत की कदर नहीं करते और उन्हें अक्सर गालियाँ निकालते हैं और बहुत गंदी गंदी गालियाँ। तस्लीम बेटा, ये एक बीमारी होती है और दूसरी वजह उसका बुढ़ापा भी है। तीसरी, मेरा ख्याल जिस तरह पे वो उनकी बीमारी लंबी हो जाती है किसी फ़र्द की, खातून की या मर्द की, तो वो भी ज़िंदगी से बेजार हो जाता है। और जब भी हम लोगों से दूर होते हैं, किसी बिस्तर पे कंटेन करते हैं, तो बहुत कम होता है कि लोग इस बात को समझें कि अल्लाह की तरफ से उनके लिए इशारा है कि वो वापसी की तैयारी करें और अपने अमाल को, अपने अफ़ाल को, इवन अपने अक़वाल को, इनको दुरुस्त करें। बहुत से लोग हैं जिनको इशारा समझ आ जाता है और वो ज़्यादा हम्बल हो जाते हैं, पर बहुत से लोग हैं जो उस वक्त भी लोगों पे, दूसरों पे, रिश्तों पे गुस्सा निकालने से बाज नहीं आते, बदज़ुबानी, बदलिहाज़ी करते हैं, उससे ज़ाहिर बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन इन बुज़ुर्गों को सिखाया समझाया नहीं जा सकता, ये एक मुश्किल चीज़ है। सना बदर ने कहा कि हम कराची वालों की तनख्वाह बहुत थोड़ी होती है और इतनी थोड़ी तनख्वाह में बच्चों को अच्छी खुराक कैसे दी जाए और उनको फल कैसे दिए जाएँ। बीबी, 30,000 अच्छी खासी तनख्वाह होती है और अल्लाह ने कम तनख्वाह वालों के लिए कुछ फल बहुत सस्ते रखे हैं। देखिए, जिनके पास ज़्यादा पैसे वो सेब खाते हैं, जिनके पास उससे ज़्यादा है वो कीवी खा लेते हैं। इस तौर पे जिनके पास कम पैसे उनके लिए अल्लाह ने केला रखा हुआ। अभी जिस मौसम में हम जी रहे होते हैं उस मौसम का एक फल होता है। लाइक आजकल केला आपको मिलेगा, लेकिन साथ किन्नो, फ्रूटर, माल्टा वो भी मिलेगा। आज मैं आ रहा था तो कहीं कहीं किन्नो 100-150 था, कहीं फ्रूटर 100-125 पे था, पर कहीं कहीं फ्रूटर छोटा 50 रुपये भी था। इसका मतलब है जो पिकअप्स में बेच रहे होते हैं उनके पास साइज़ छोटा होता है, लेकिन कम आमदनी वालों के लिए वो बहुत मौजूद होता है। वो आपके घरों के पास से गुज़रते हैं, अनार भी कम कीमत में, किन्नो भी कम कीमत में, केला भी कम कीमत में। तो मेरे रब का निज़ाम है, जो रिस्क आपका है, हर रिस्क के दाने पे, हर फल पे किसी न किसी के नाम की मोहर होती है। ये सारी मोहर बड़े शहरों वालों की थोड़ी होती है, हर शहर के लोगों के लिए रब ने फल पे उनकी मोहरें लगाई हैं। चाहे वो चीचू की मलियाँ हों, चाहे पाक पतन हो, चाहे वो डेरा इस्माइल खां हो, फल तो हर जगह पहुँचते हैं, लोग खाते हैं, अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। मुझे लगता है अल्लाह का शुक्र करते हुए, कम भी हो तो थोड़ा उसका बंदा बजट बना ले, तो हफ्ते में एक दफ़ा कर लिया करें। पिछले साल मैं ट्रेनिंग कराने दुनिया टीवी जा रहा था, तो उस रोज़ मैंने उबर कराई। उबर में जो साहब मुझे ड्रॉप करने गए, उसने सूट पहना हुआ था, अच्छा गुड लुकिंग था। मैंने पूछा आप क्या करते हैं? उसने कहा मैं बैंक मैनेजर हूँ। तो मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा बैंक से फ़ारग होने के बाद मेरे पास वक्त होता है और मैं उस हफ्ते में अपने बच्चों का जो फल है, जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने उनको इंटरटेन करानी होती है, तो मैं 2 से 3 घंटे लगाता हूँ और 2-3 हज़ार इज़ाफ़ी कमा लेता हूँ। अब देखिए, दैट्स द अप्रोच, दैट्स ए मैच्योर अप्रोच कि आप कहीं भी हैं, ख्वाहिशों से
چیزیں نہیں آتی، کمانے سے چیزیں آتی ہیں۔ آپ کی جیب میں پیسے ہوں تو آپ پھل کا بجی بھی لے کے ان کو بچوں کو کھلا سکتے ہیں، پر پیسے نہ ہو تو پھر زیادہ چھلکا بھی بندہ نہیں لے سکتا۔ انفیکٹ ایفرٹ تھوڑی اپنی بڑھا دینی چاہیے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں حسنین کے سوال کی طرف۔ انہوں نے کہا کہ لوگ آپ کو کیسے پسند کریں۔ ویسے بائی دا وے یہ صرف حسنین کا سوال نہیں ہے، ہم میں سے ہر لڑکے اور لڑکی کے دل میں یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ جہاں پڑھے، جہاں وہ رہے، جہاں وہ جیے، جس گھر میں بیاہ کے جائے یا کسی گھر میں بیاہ کے آؤ تو ہر گھر میں لوگ اس کو پسند کرنے لگیں۔ پسند کرنے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں، لوگ آپ کی قدر کرنے لگیں، لوگ آپ کی بات کو وزن دینے لگیں، لوگ آپ کی تحسین کرنے لگیں، لوگ آپ کی تعریف کرنے لگیں، لوگ آپ کی غلطیوں کو معاف کرنے لگیں، لوگ آپ سے جڑے ہوئے رشتوں کی قدر کرنے لگیں، لوگ آپ کے پیارے لوگوں سے محبت کرنے لگیں، لوگ آپ کے لکھے لفظوں کو، لوگ آپ کے کہے لفظوں کو، لوگ آپ کے بولے لفظوں کو، لوگ آپ کے پڑھے لفظوں کو وزن دینے لگیں۔ انفیکٹ یہ صرف امپورٹنٹ ہونا نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر کسی دل میں چوکڑی مار کے بیٹھنا ہے۔ کسی کی خواہشوں، آرزوؤں کی جو جگہ ہیں وہاں جا کے آپ کا بیٹھ جانا یہ کوئی آسان نہیں ہے، پر جس کو یہ منزل مل جاتی ہے وہ پھر بہت سے لوگوں کا محبوب ہو جاتا ہے۔ محبوب ہونے کے لیے آپ کو ایک تو دل چاہیے، آپ کو ظرف چاہیے، کچھ چیزیں اور بھی ہیں۔ کبھی زندگی میں غلطی ہو جائے تو غلطی مان لیجئے، اگر آپ یہ کر لو گے تو لوگوں کے دلوں میں جگہ آپ کی بن جائے گی۔ نمبر 2، لوگوں کے ساتھ خوش ہونا سیکھ لیں، لوگوں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھیے۔ اگر کسی نے اچھے کپڑے پہنے ہیں اور وہ بہت مسرور ہے تو تب آپ کو اس کی خوشی کو محسوس کرنا چاہیے، منہ نہیں بنانا چاہیے، نہ ناک ماتھے پہ بل ڈالنے چاہیے، نہ اس پہ کوئی دل خراب کر کے برا سا تبصرہ کرنا چاہیے۔ آپ اس کی خوشی میں خوش ہوئے ہیں تو پھر آپ اس کے کپڑے کی تعریف کرو گے، اس کے جوتے کی تعریف کرو گے، اس کی ٹائی کی، اس کے اسکارف کی، اس کے کوٹ کی، ایون اس کے چھوٹے رومال کی، جو چیز بھی آپ کو اچھی لگے۔ تو 2 جملے کہنے میں جب بھی آپ تعریف کریں گے دل سے تو اگلے کے دل میں جائیں گے۔ جب ہم جھوٹی تعریف کرتے ہیں تو خوشامد کہلاتی ہے، جال سازی کہلاتی ہے، آپ ہمیشہ پکڑے جاتے ہیں۔ جھوٹ آپ کتنا بھی بولنے کی کوشش کرو یہ پوری طرح سے بولا نہیں جاتا، اور اگر سامنے والا سمجھدار ہے تو وہ پکڑ لے گا۔ اچھا، دوسروں نے کبھی بھی کوئی اچھا کام کیا ہو تو اس کو ریکگنائز کیجئے، اس کی تحسین کیجئے۔ میں جب عمران صاحب کا ذکر کر رہا تھا تو میں نے جب حلوے کی تعریف کی، باقی لوگ فش کی تعریف کر رہے تھے، مجھے وہ حلوہ زیادہ اچھا لگا، تو انہوں نے جب سب کو وہ رخصت کر رہے تھے تو مجھے کہا، میرا ہاتھ دبایا اور کہا آپ ذرا ٹھہر جائیے۔ تو سخت مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی اور میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا، اندر بیٹھا، وہ پھر آئے کہ آپ ابھی جائیے گا نا؟ تو میں نے تب تک گاڑی کو موڑا تو اتنی دیر میں وہ اندر سے جا کے حلوے کا ڈبہ ظاہر ہے، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا ہوگا، کیا کہا ہوگا کہ تم نے یہ بہت اچھا بنایا۔ میرے دوستوں نے اور خاص طور پہ اختر عباس صاحب نے بہت تعریف کی ہے، تو انہوں نے اپنا ڈبہ لیا ہوگا، وہ حلوہ جس کے بچنے پہ بچوں نے خوشی منائی ہوگی کہ چلیں ہمارے لیے بھی کچھ بچا، باقی تو مہمان کھا گئے، لیکن یہ کہ وہ اس میں سے انہوں نے اپنے حصے میں سے۔ اب سوچئے چند جملے جو میں نے پوری محبت سے کہے، یہ دکھاوا نہیں تھا، یہ ان کو خوش کرنے کے لیے نہیں تھا، دیٹ واز دا ریئلٹی جو میرے زبان نے محسوس کی تھی، اور میں نے ان سے کہا یہ تو تم اتنا اچھا بنایا ہے کہ بد پرہیزی کرنے پہ میں آمادہ ہو گیا ہوں۔ انفیکٹ اتنے لوگوں کی موجودگی میں جب بھی آپ ان کی کسی کی بھی تعریف کرو گے، تحسین کرو گے تو اس کے دل میں جاؤ گے۔ اچھا، جو ہم کسی کو تحفہ دیتے ہیں، کسی کے لیے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو وہ ہمارے دل میں آتے ہیں۔ لائک انہوں نے مجھے دیا، میں نے آ کے اپنے اہل خانہ کو دیا، تو میری بیوی نے پہلا لقمہ لیتے ہی کہا یہ تو میاں والی کا سٹائل کا ہے۔ اس کا نام بھی کوئی بڑھاوا کر کے تھا، جیسے یہ خوشاب کا ڈھوڈا ہوتا ہے تو میاں والی کا جو حلوہ ہے، یہ پھر میری اہلیہ نے بتایا کہ یہ تو ساری رات پکانا پڑتا ہے دودھ میں، اور صبح خاتون اس کو سوجی کو اور دودھ کو جو جم گیا آتا ہے رگڑ رگڑ کے اس کے بازو رہ جاتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا نام گوتم ہے، اب وہ شکر ہے ہماری ویڈیوز نہیں دیکھتے، وہ ذمہ دار ہیں، ذمہ دارہ کرتے ہیں، بہت مہینوں سے وہ میرے کلائنٹ ہیں۔ ظاہر ان کے کچھ ایشوز تھے، وہ کچھ نئی پلاننگ کرنا چاہتے تھے، اور اللہ نے ان کو سمجھ اور عقل دی، وہ مجھ سے مشورے کے لیے آتے تھے کہ میں اپنا بزنس کیسے بڑھاؤں، اپنے کھیتوں میں کیا کیا نئے کام کروں۔ اب سوچئے میں ذمہ داروں کا بیٹا ہوں تو میں بہت اس کو موزوں اور بہتر مشورے دیتا رہا، کھیتوں کے لیے بھی اور ان کی زندگی کے لیے بھی۔ تو آج یہ ہوا کہ وہ گئے ہوئے تھے پاک پتن، زمین ان کی لاہور میں ہے، کاشت رہتے وہ بحریہ ٹاؤن میں ہیں، تو پاک پتن سے واپسی پہ انہوں نے مجھے فون کیا، سر کہاں ہیں؟
تو میں اس وقت اپنے نئے آفس کی تیاری دیکھنے گیا ہوا تھا، تو رستے میں میری ان سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا سر ڈرائیو کر رہے ہیں؟ چونکہ ظاہر گاڑی میں سے آواز آ رہی تھی، میں گاڑی کے اسپیکر سے فون سن رہا تھا، تو کہنے لگے کہ میں پاک پتن سے آپ کے لیے کچھ تحفے لایا ہوں۔ تو جب میں پہنچا واپس تو اس میں گنے تھے جو مجھے بہت پسند ہیں، میرے بچوں کو بھی بہت پسند ہیں۔ بچوں کو گنے چھیلنے نہیں آتے، انہیں چھیل کے میں دیتا ہوں، کھاتے وہ ہیں، بہت مزہ آتا ہے چھوٹی چھوٹی گڈیریاں بنا کے، اور دو دو تین تین پوریوں کا جو چھلکا جب اتارا جاتا ہے دھوپ میں بیٹھ کے تو بہت لطف آتا ہے۔ دوسرا وہ چھلیاں لے کے آئے تھے جنہیں بھٹے کہتے ہیں کچے، یا اس کو پاپ کارن کہتے ہیں، وہ کھیتوں سے توڑ کے سیدھی لے کے آئے تھے۔ یہ کچی ہوتی ہیں، بہت مزیدار ہوتی ہیں، ابال کے بھی کھائی جاتی ہیں اور بھون کے بھی کھائی جاتی ہیں۔ تیسری شکرکندی تھی، اور چوتھا جو سب سے شاندار چیز تھی وہ بڑا ڈول ماشاءاللہ بھر کے وہ تھا دودھ کا، جسے ہوبلو کہتے ہیں۔ جب بھینس کے ہاں نیا بیبی پیدا ہوتا ہے تو دوسرے تیسرے دن کا جو دودھ ہوتا ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے اور بہت ہی، یعنی وہ جو کمپلان کی طرح کا اس کا ذائقہ ہوتا ہے، بہت ہی لذیذ میٹھا، آپ اسے سپ سپ کر کے پیتے ہیں اور مزہ ان کا آتا ہے۔ اچھا، میں آپ کو جو بات بتانے والا تھا کہ جب جب یہ میرے پاس تشریف لاتے تھے، ظاہر 1 گھنٹے کا سیشن لیتے تھے، کبھی 2 گھنٹے کا سیشن لیتے تھے، تو 5000 1 گھنٹے کی فیس پے کرتے تھے۔ پھر ہولے ہولے وہ میرے پاس آتے رہے، اور لیکن چونکہ سادہ اور معصوم اور سچے آدمی ہیں تو کبھی کوئی تحفہ لے آئے، کبھی کوئی تحفہ لے آئے، ہولے ہولے میرے دل میں ان کی جگہ بن گئی۔ تو اب وہ کلائنٹ کی بجائے ایک دوست کے طور پہ بیہیو کرنے لگے۔ میں ایک دورے پہ اسلام آباد گیا تو وہ میرے ساتھ گئے، وہاں میزبانوں نے ہم دونوں کے لیے الگ الگ کمرہ ہوٹل میں بک کیا ہوا تھا، اس میں رہے۔ پر جب ہم نے ہوٹل بدلا تو پھر میں نے انہیں اپنے کمرے میں بلا لیا، یعنی اب وہ میرے لیے اور زیادہ قریب ہو گئے۔ اب سوچئے، اپنی معصومیت سے، اپنی محبت سے انہوں نے میرے دل میں جگہ بنائی۔ صرف وہی نہیں ہے، ہماری زندگی میں ہم نے بھی کسی کے دل میں جگہ بنانی ہو تو اس سے محبت کریں گے، اس کا خیال رکھیں گے، اس کو تحفے دیں گے، اس کی چیز کی تعریف کریں گے، تحسین کریں گے۔ اگر اس سے ہم کچھ لین دین کرتے ہیں، محبت کا ٹرانزیکشن ہوتی ہے، تو ظاہر ہے پھر آپ کی اس دل میں جگہ بن جاتی ہے۔ جب جب ہم تنقیدی رہتے ہیں، جب جب ہم خست اور کنجوس والا کام کرتے ہیں، جب جب ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں، دوسرے پہ انویسٹ نہیں کرتے، تو محبت کی ٹرانزیکشن بھی نہیں ہوتی۔ محبت کی ٹرانزیکشن نہیں ہوگی تو دوسرے کے دل میں جانا، دستک دینا، سب بیکار خواہش، یہ پوری نہیں ہو سکتی۔ دوسرے کے دل میں جانا ہے تو جو حکمت عملی ہے وہ آپ کو اختیار کرنی پڑے گی، اس کو سننا بھی پڑے گا، اس کی تعریف بھی کرنی پڑے گی، اس کی تحسین بھی کرنی پڑے گی، اس کو داد بھی دینی پڑے گی، اس کو اپنے دل کا حال بھی دینا پڑے گا، اس کے دل کا حال بھی لینا پڑے گا، اور پھر آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے دل کی سچائی وہاں تک پہنچا دیتے ہیں اور وہاں آپ کو جگہ مل جاتی ہے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔